اللہ الرحمن الرحیم ومثل قولہم شر أهر ذناب لتخصصه بما يتخصص به الفاعل لشبهه به. مثل قولہم مضاف مقدر نکال کر بتا دیا، مضاف مضاف لے کو یہاں سے تخصیص کی چوتھی صورت بیان کر رہے ہیں کہ تخصیص بالفاعل، یعنی یہاں پر تخصیص اس طرح پائی جا رہی ہے جیسے فاعل میں تخصیص پائی جاتی ہے. جب فعل کو ذکر کیا جاتا ہے تو ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ چیز آئے گی جس سے فعل صادر ہو رہا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی تخصیص ہے، اس کو کہہ رہے ہیں مثل قولہم، جیسے کہ نحویین کا یہ قول شر أهر ذناب کہ شر نے بھونکوایا کتے کو، لتخصصه بما يتخصص به الفاعل اس کے خاص ہونے کی وجہ سے اس چیز کے ساتھ جس کے ذریعے سے فاعل کیا ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے، لشبهه به اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے. کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ تھا ما أهر ذناب الا شر، ما أهر ذناب الا شر. تو یہ یہاں پر بدل بن رہا تھا کس سے؟ فاعل کی ضمیر سے. شر أهر ذناب اصل میں کیا تھا؟ ما أهر ذناب الا شر. تو یہاں پر شر بدل بن رہا تھا فاعل کی ضمیر سے، اور بدل بھی معنن کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. پھر اس کو مقدم کر دیا گیا تاکہ کس کا فائدہ دے؟ حصر کا فائدہ دے. اس کا فائدہ دے حصر کا فائدہ دے. مطلب ہے کہ شر نے ہی بھونکوائے، اس کو مقدم کیوں کیا گیا؟ اس سے حصر کے معنی پیدا کرنے تھے، یہ بتلانے کے لیے کہ اس کے بھونکنے کا سبب اور کچھ نہیں ہے سوائے شر کے. اس معنی میں اس کو کیا کر دیا؟ شرن کو مقدم کر دیا فاعل کی مشابہت کی وجہ سے. وہ اسی کو بتا رہے اذ یستعمل فی موضع ما أهر ذناب الا شر. وہ کہتے ہیں یہ استعمال کیا جاتا ہے ایسی جگہوں پر جیسا کہ ما أهر ذناب الا شر. ایسی جگہوں سے مراد جہاں پر حصر کے معنی پیدا کرنا مقصود ہو. وما يتخصص به الفاعل قبل ذکرہ، اور جہاں کیا کیا جائے؟ وما يتخصص به الفاعل، اور جس چیز کے ساتھ فاعل کیا ہو، وما يتخصص اور جس چیز کے ساتھ فاعل کی کیا کی جاتی ہے؟ تخصیص کی جاتی ہے قبل ذکرہ، فاعل کے ذکر سے پہلے. هو صحۃ کونہ محکوما علیہ، وہ کیا ہے؟ فاعل کے ذکر سے پہلے اس کی تخصیص کی جاتی ہے. کیا معنی؟ هو صحۃ کونہ محکوما علیہ بما اسند الیہ، وہ یعنی فاعل کا کیا ہونا ہے؟ هو صحۃ کونہ محکوما علیہ، یعنی اب فاعل کے ساتھ اس کی مشابہت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا درست ہونا ہے، محکوما علیہ ہونا. محکوما علیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر حکم لگایا جائے، بما اسند الیہ اس چیز کے ساتھ جس کی طرف اس کی کیا کی جا رہی ہے؟ اسناد کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا درست ہونا ہے محکومن علیہ، اس کا محکومن علیہ بننے کا درست ہونا ہے بما اسند الیہ اس چیز کی طرف جس کی اس کی طرف کیا کی جا رہی ہے؟ اسناد کی جا رہی ہے. یعنی مطلب یہ کہ فاعل کو فعل سے پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے کبھی کبھار. اسی طرح یہاں پر بھی اس میں اس کی مشابہت ہے فاعل کے ساتھ کہ جب فاعل کو اپنے مسند سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی اس کو اپنے مسند سے پہلے کیا کیا جا رہا ہے؟ ذکر کیا جا رہا ہے. اسی کو تعبیر کریں کہ اس کا محکوم علیہ ہونا اس چیز کی طرف جس کی طرف کیا کی جائے؟ اس کی نسبت کی جاتی ہے. اب اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ قَامَ،
جب آپ کہتے ہیں نا قام علم منہ ان ما یذکر بعدہ امر یصح ان یحکم علیہ بالقیام، جیسے ہی آپ نے قام یعنی فعل ذکر کیا گیا تو معلوم ہو گیا کہ اس کے بعد ایک ایسی چیز ذکر کی جائے گی کہ صحیح ہے اس پر حکم لگانا کس چیز کا، قیام کا۔ فَإِذَا قُلْتَ رَجُلٌ، جب آپ نے پھر کہا نا قامہ کے بعد رجل، فَهُوَ فِي قُوَّةِ رَجُلٌ مَوْصُوفٌ بِصِحَّةِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْقِيَامِ، تو گویا کہ یہ رجل کہنا ایسی قوت کے اندر ہے، فی قوت رجل یعنی یہ مطلق رجل کہنا ایسے رجل کی قوت میں ہے جس پر جو ایسی صفت کے ساتھ موصوف ہو بصحت الحکم علیہ بالقیام، کہ اس پر قیام کے حکم کی یعنی قیام کا حکم لگانے کا درست ہونا، جو ایسی صفت کے ساتھ متصف ہو اس پر قیام کے حکم یعنی قیام کے حکم لگانے کا صحیح ہونا، درست ہونا، یہ معنی۔ فَهُوَ فِي قُوَّةِ رَجُلٍ، یہ ایسے رجل کی قوت میں ہے، موصوف جو موصوف ہو بصحت الحکم، اس صفت کے ساتھ کہ اس پر حکم کا لگانا درست ہو، کس چیز کا حکم؟ بالقیام، قیام کا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ما احر ذا ناب الا شر تھا، اور یہ شر فاعل کی ضمیر سے کیا بننا تھا؟ بدل بننا تھا، تو اب ہم نے اس میں تخصیص کے معنی پیدا کرنے تھے تو ہم نے شر کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا۔ شر کو کیا کیا؟ مقدم کیا، پھر کیا بن گیا؟ شر احر ذا ناب، شر، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھو نا اللہ کے بعد ہی آ رہا تھا، اس بات کے معنی دینے تو نفی ختم ہو گئی، پیچھے کیا بچ گیا؟ شر احر ذا ناب، شر احر ذا ناب۔ تو جس طرح فاعل میں تخصیص کی جاتی ہے اسی طرح یہاں پر بھی کیا کی گئی؟ تخصیص کی گئی، اس میں حصر کے معنی پیدا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو عبارت میں لفظ آ رہا ہے وَمَا يَتَخَصَّصُ بِهِ الْفَاعِلُ قَبْلَ ذِكْرِهِ، اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی حکم کا مقدم ہونا۔ اچھا، اب یہاں سے آگے ایک بات بتلا رہے ہیں اسی صورت کی، وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر تخصیص کیسے ہوئی ہے اس کو سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں عام طور پر جو کتے کا بھونکنا ہوتا ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی تو وہ عادتاً ہوتا ہے، کبھی وہ خلاف عادت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عادتاً بھونکنا کیا ہے؟ پھر عادتاً بھونکنے کی مزید دو صورتیں، کبھی وہ اس کا مقصد خیر ہوتا ہے، کبھی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شر ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص نے گھر میں کتا رکھا، جب اس کا کوئی دوست آئے، رشتہ دار آئے، اس وقت اس کا بھونکنا وہ خیر ہوگا، عادتاً ہوگا اور خیر ہوگا، اور جب اس کا کوئی دشمن آئے تو اس وقت اس کا بھونکنا کیا ہوگا؟ یہ عادتاً ہوگا اور شر ہوگا۔ اسی طرح کبھی کبھار کتے کا بھونکنا جو ہے نا وہ خلاف عادت ہوتا ہے، کہ جو کسی خطرے کی علامت بنتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ شر ہی ہوگا، خیر نہیں ہوگا۔ یعنی کتے کا عادتاً بھونکنا، اس میں دونوں احتمال ہیں، خیر بھی ہو سکتا ہے، شر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں حسر پیدا کرنا ہو وہ تو آسان ہے کہ اگر خیر مراد لیں تو کس سے قصر ہو جائے گا؟ شر سے، شر ہو تو کس سے قصر ہو جائے گا؟ خیر سے۔ لیکن اگر کتے کا خلاف عادت بھونکنا ہو جو کہ صرف اور صرف کس پر ہوتا ہے؟ شر کے موقع پر، اس میں خیر ہوتی نہیں، تو پھر یہاں پر تخصیص کے کیا معنی ہو؟ اگر کیا کون سا بھونکنا مراد لیا جائے؟ خلاف عادت، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو صرف شر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، خیر سے ہوتے نہیں۔ پہلے تو یہ تھا نا عادتاً بھونکنے میں ہم نے کہا کہ اگر شر مراد ہو تو قصر خیر سے ہو جائے گا، خیر مراد ہو تو قصر کس سے ہو جائے گا؟ شر سے۔ لیکن یہاں پر جو دوسری صورت میں اگر خلاف عادت بھونکنا ہو تو وہ تو صرف اور صرف کس پر ہوتا ہے؟ شر پر ہوتا ہے۔ اب یہاں تو قصر پھر کس سے کریں گے؟ اسی سے پھر آگے تخصیص کے معنی آنے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر وصف مقدر ہو،
یہاں پر کیا ہوگا؟ وصف مقدر ہوگا، اور وہ وصف کیا ہوگا؟ اس میں شر عظیم، یعنی محض شر نے نہیں، شر عظیم، ایک بڑے شر نے اس کو کیا کیا؟ بھونکنے پر مجبور کر. جیسا کہ وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے، اس میں وہی والی تخصیص ہے جیسی تخصیص کس میں پائی جا رہی ہے؟ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس کا عنوان بھی بعض حضرات نے کیا دیا، اس کا عنوان تخصیص بصفت المذکورہ اور تخصیص بصفت المقدر. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یہ کون سی تخصیص ہے؟ تخصیص بصفت المذکورہ، کہ مؤمنون کی جو صفت ہے وہ نص کے اندر کیا ہے؟ مذکور ہے. اور یہ والی جو صورت ہے چوتھی، اس کو کس کا نام دیا گیا؟ تخصیص بصفت المقدرہ. تخصیص بصفت تو یہاں پر عظیم کی صفت کیا ہے؟ مقدر مانی ہے، تخصیص کے معنی پیدا کرنے کے لیے. اور اس پر دلالت کون کر رہا ہے؟ اس محذوف پر، شرون کی تنوین. اس پر دلالت کون کر رہا ہے؟ شرون کی تنوین. ٹھیک ہے، تو کیا تھا؟ شر عظیم. تو اب اس میں کس کے معنی پیدا ہو گئے؟ تخصیص کے معنی پیدا ہو گئے. کس کے معنی پیدا ہو گئے؟ تخصیص کے معنی. پھر سوال یہ آتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی کی طرح ہے، وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ کی طرح ہی ہے، پھر الگ سے مثال کیوں ذکر کی؟ اس کا جواب بھی ہو گیا کہ وہ مثال تھی کس کی؟ تخصیص بصفت المذکورہ کی، اور یہ صورت بن رہی ہے کس کی؟ تخصیص بصفت المقدرہ کی. اس لیے دونوں کی مثالیں الگ الگ ذکر کی. تو اب اسی بات کو بتلا رہے، وَعْلَمْ أَنَّ الْمُحِرَّ لِلْقَلْبِ بِالنُّبَاحِ الْمُعْتَادُ قَدْ يَكُونُ خَيْرًا. وہ کہتے ہیں کہ ان المحر للقلب بالنباح، کہ جو چیز ابھارنے والی ہو کتے کو کس چیز پر؟ بھونکنے پر، آواز نکالنے پر. بالنباح المعتاد، عادتاً آواز نکالنے پر. قد یکون خیرن، وہ سبب کبھی تو کیا ہوتا ہے؟ خیر ہوتا ہے. کما اذا کان مجیء حبیب، کہ جب اس کے کسی دوست کی آمد ہو مثلا. وقد یکون شرن کما اذا کان مجیء عدو، اور کبھی یہ شر ہوتا ہے جب اس کے کسی دشمن کی آمد ہو. والمحر له بنباح غیر معتاد، اور وہ چیز جو ابھارنے والی ہو کتے کو کس پر؟ بنباح غیر معتاد، خلاف عادت بھونکنے پر، آواز نکالنے پر. یتشاءم بہ، کہ جس سے کیا مراد لی جاتی ہو؟ بدفعلی مراد لی جاتی ہو. فیکون شرا لا خیر، تو یہ تو صرف اور صرف کیا ہوگا؟ شر ہی ہوگا، خیر نہیں ہوگا. فعل الاولی، اگر عادتاً بھونکنا ہو یصح القصر بالنسبت الی الخیر، تو اس میں تو قصر مراد لینا درست ہے. کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے؟ خیر کی طرف نسبت کرتے. شر تو اس کے معنی کیا بن جائیں گے پہلی صورت میں؟ اگر عادتاً بھونکنا ہو تو اس کے معنی کیا بنیں گے؟ فمعناہ شر لا خیر احر ذانا، شر نے نہ کہ خیر نے بھونکوایا کس کو؟ کتے کو. تو اب اس میں کس کے معنی پیدا ہو گئے؟ تخصیص کے معنی پیدا ہو گئے کہ یہاں شر کا قصر ہو رہا ہے کس سے؟ خیر سے. وعلی الثانی، اور اگر خلاف عادت بھونکنا مراد لیا جائے لا یصح، تو اب یہاں پر قصر کیا نہیں ہوگا؟ درست نہیں ہوگا. فیقدر وصفا، تو اب یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ وصف مقدر نکالا جائے گا. حتی یصح القصر، یہاں تک کہ قصر کیا ہو جائے؟ درست ہو جائے. فیکون المعنی، تو معنی کیا بنیں گے؟ شر عظیم لا حقیر احرزن، کہ ایک بڑے شر نے. تو اب عظیم کا حصر ہو گیا کس سے؟ صفت مقدر نکالنے سے حصر ہو گیا کس سے؟ حقیر سے. ایک بڑے شر نے، لا حقیر، نہ کہ حقیر شر نے، احرزنا بن، بھونکوایا کس کو؟ کتے کو. تو اب یہاں کس کے معنی پیدا ہو گئے؟ تخصیص کے معنی پیدا ہو. وَهَذَا مَثَلٌ، اب یہاں سے ایک فائدے کی بات بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ هَذَا مَثَلٌ يُضْرَبُ لِرَجُلٍ قَوِيٍّ أَدْرَكَهُ الْعَجْزُ فِي حَادِثَةٍ، یہ ایک مثال ہے، ضرب المثل ہے، بولی جاتی ہے ایسے شخص کے لیے. أَدْرَكَهُ الْعَجْزُ فِي حَادِثَةٍ، کہ کسی مصیبت کے وقت، کسی حادثے کے وقت وہ جب عاجز آ جائے، کوئی طاقتور شخص جب وہ کبھی بے بس ہو جائے، عاجز آ جائے، اس وقت یہ ضرب المثل جو ہے نا وہ بولی جاتی ہے. شر احر ذا ناب،
وَمِثْلُ قَوْلِكَ فِي الدَّارِ رَجُلٌ، تو یہ تخصیص کی 5ویں صورت ہے، وہ کیا ہے کہ تخصیص بالتقدیم، یعنی یہاں پر تخصیص کس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ جس کو مؤخر کرنا تھا اس کو مقدم کر دیا، جس کو مقدم کرنا تھا اس کو مؤخر، تو اس تقدیم و تاخیر سے کیا آ گئی، تخصیص کے معنی پیدا ہو گئے. اس لیے کہ نحو کا ضابطہ یہ ہے کہ تقدیم ما حق التاخیر یفید الحسرہ، ٹھیک ہے، کہ اس چیز کو مقدم کر دینا جس کا حق تو یہ تھا کہ وہ مؤخر ہوتی، تو یہ کس کا فائدہ دیتا ہے، حسر کا. اس وجہ سے اس میں تخصیص آ گئی. وَمِثْلُ قَوْلِكَ، اور جیسے آپ کے قول کی مثال، فِي الدَّارِ رَجُلٌ لِتَخَصُّصِهِ بِتَقْدِيمِ الْخَبْرِ، بوجہ اس میں تخصیص کے پائے جانے کے، خبر کے مقدم ہونے کی وجہ سے. لِأَنَّهُ إِذَا قِيلَ فِي الدَّارِ، دیکھو جیسے ہی آپ نے فِي الدَّارِ کہا تو فوراً سننے والے کا ذہن اس طرف جائے گا، اب اس کے بعد جو چیز آئے گی اس کا اس گھر میں واقع ہونا، اس گھر میں قرار پکڑنا کیا ہوگا، درست ہوگا. لِأَنَّهُ إِذَا قِيلَ فِي الدَّارِ، جب کہا جائے گا فِي الدَّارِ عُلِمَ، تو جان لیا گیا کہ أَنَّ مَا يُذْكَرُ بَعْدَهُ مَوْصُوفٌ، کہ جو اس کے بعد ذکر کیا جائے گا وہ موصوف ہے ایسی صفت کے ساتھ، بِصِحَّةِ اسْتِقْرَارِهِ فِي الدَّارِ، کہ اس کا گھر میں قرار پکڑنے کا درست ہونا. فَهُوَ فِي قُوَّةِ التَّخْصِيصُ بِالصِّفَةِ، تو یہ قوت میں کس کی طرح ہے، تخصیص بالصفت کی طرح ہے. وَمِثْلُ قَوْلِكَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، اسی طرح آپ کا قول سلام علیکہ، اس میں بھی تخصیص پائی جا رہی ہے. کون سی، لِتَخَصُّصِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ، یہ تخصیص کی آخری صورت ہے. وہ کہتے ہیں کس کی وجہ سے، متکلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے. اِذْ أَصْلُهُ سَلَّمْتُ سَلَامًا عَلَيْكَ، کہتے ہیں اس کی اصل کیا تھی، سلمت سلامًا علیکہ، فحذف الفعل، فعل کو حذف کر دیے گا، پھر کیا رہ گیا، سلامً علیکہ، کیا رہ گیا، فعل کو حذف کیا نا، کیا رہ گیا، سلامً علیکہ، مفعول مطلق تھا نا یہ. اب فعل کے اندر کون سے معنی ہوتے ہیں، حدوث کے. وَعُدِلَ إِلَى الرَّفْعِ لِقَصْدِ الدَّوَامِ وَالِاسْتِمرَارِ، تو فعل کے اندر تو حدوث کے معنی ہوتے ہیں، تو اب حدوث کے معنی سے عدول کرنے کے لیے، اس میں دوام اور استمرار کے معنی پیدا کرنے کے لیے ہم نے اس کو فعل سے بدل کر کس میں بدل دیا، جملہ اسمیہ کی طرف. وَعُدِلَ إِلَى الرَّفْعِ، اور اس کو پھیر دیا گیا رفع کی طرف، لِقَصْدِ الدَّوَامِ وَالِاسْتِمرَارِ، کس کے لیے، اس میں دوام اور استمرار کے معنی پیدا کرنے کی. اور دوام اور استمرار کس میں ہوتا ہے، اسمیہ، جملہ اسمیہ میں. فَكَأَنَّهُ قَالَ، گویا کہ وہ یوں کہہ رہے، سلامی ای سلام من قبلی علیکہ، یعنی کہنے والا کیا کہہ رہے، سلامی یعنی میرا سلام ہو آپ کو، کیا معنی، ای سلام من قبلی علیکہ، یعنی سلام ہو میری جانب سے آپ پر. ٹھیک ہے، پھر یہ ضمیر کو حذف کر کے اس کے وقت وہ تنوین لے آئے. هذا هو المشهور فيما بين النحاة وقال بعض المحققين منهم. اچھا آخر میں جو ہے نا ایک اور رائے بتا رہے ہیں، یہ آپ صاحب کافی نے تو یہ بتایا نا کہ نکرہ کے مبتدا واقع ہونے کے لیے اس میں ضروری ہے کہ اس میں کیا پائی جائے، تخصیص پائی جائے. اصلاً تو یہ ہے کہ مبتدا کیا ہوگا، معرفہ ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں خبر نے اس کی حالت کو بتانا ہوتا، تو جس کی حالت کو بتانا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، معین ہو. ٹھیک ہے، تو اب نکرہ مبتدا واقع نہیں ہو سکتا، نکرہ کے مبتدا واقع ہونے کے لیے اس میں تخصیص کرنی پڑے گی. تو اس تخصیص کی وجہ سے اس میں کیا ہوگا، اشتراک کم ہو جائے گا. جب اشتراک کم ہو جائے گا تو وہ کیا ہوگا، معرفہ کے قریب ہو جائے گا. تو جب نکرہ معرفہ کے قریب ہو گیا تو اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہو. تو تخصیص کی صورتیں ہم نے پڑھ لی. اب یہاں سے آگے ایک نئی بات بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض محققین کی رائے یہ ہے، ابن الدیان نحوی وغیرہ ان کی رائے بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کیا، وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس ساری بحث کی نہ ضرورت ہی نہیں. تخصیص کے بارے میں آپ نے جتنی بھی بحث کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نکرہ کے مبتدا ہونے کے لیے آسان سا ضابطہ یہ ہے کہ جہاں پر
نکرہ کے ذریعے خبر دینے میں، نکرہ کی خبر بیان کرنے میں کوئی فائدہ ہو تو وہاں پر نکرہ کا مبتدا واقع ہونا درست ہوگا، جہاں فائدہ نہ ہو تو وہاں اس کا مبتدا واقع ہونا درست نہیں ہو۔ تو وہ کہتے ہیں مدار جو ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے؟ مدار فائدہ ہے۔ مدار کیا ہے؟ فائدہ اور عدم فائدہ ہے، کہ جہاں نکرہ کی خبر دینے میں کوئی فائدہ ہو تو وہاں کیا کیا جائے گا؟ ہم کہیں گے کہ نکرہ کا مبتدا واقع ہونا درست ہے، اور جہاں اس میں کوئی فائدہ نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ نکرہ کا مبتدا واقع ہونا کیا نہیں، درست نہیں۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کوکبن انقض کہ ستارہ ابھی ٹوٹا ہے۔ ستارہ کیا ہوا ہے؟ تو اب اس میں کیا ہے؟ اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اور اگر یعنی کوکبن انقض کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے فائدہ حاصل ہوا، اس لیے کہ ایک ایسی انوکھی بات ہے کہ جب جیسے ہی وہ یہ بات سنیں گے تو فوراً کیا ہو جائیں گے؟ متکلم کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ فائدہ حاصل نہ ہو تو پھر نکرہ کی خبر دینا نکرہ کی درست نہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں رجل قائم، یہ کہنا کیا نہیں ہے؟ درست نہیں، اس لیے کہ اس میں یہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، اب رجل کی تعین ہی نہیں ہو رہی۔ وہاں تو ایک انوکھی بات تھی جس کی وجہ سے جو سامعین تھے وہ اس کی طرف فوراً کیا ہو گئے؟ متوجہ ہو گئے۔ تو شارح کی بھی رائے یہی ہے، یعنی صاحب کافیہ نے تو تخصیص کی صورتیں بیان کر دیں۔ اب علامہ جامع رحمہ اللہ نے آخر میں بعض محققین کی رائے بیان کی، اس کے بعد اپنا تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے اس رائے کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو بھی انہوں نے غلط نہیں کہا، آگے بات آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں ھذا هو المشہور فیما بین النحاة، وہ کہتے ہیں یہ جو تخصیص کی صورتیں ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہیں جو مشہور ہیں کس کے درمیان؟ نحویین کے درمیان، کہ نکرہ کے مبتدا واقع ہونے کے لیے اس میں تخصیص کا ہونا واجب، اس میں تخصیص کا ہونا کیا ہے؟ واجب ہے۔ وقال بعض المحققین منہم، نحات میں سے ہی بعض محققین کا یہ کہنا ہے مدار صحت الاخبار عن النکرۃ علی الفائدۃ، کہ نکرہ کے بارے میں خبر دینے کے صحیح ہونے کا مدار کس پر ہے؟ نکرہ کے بارے میں خبر دینے کی صحیح ہونے کا مدار کس پر ہے؟ فائدہ پر۔ اس کی بات تو جمہور کے ہاں ہے نا، بعض محققین کی رائے بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نکرہ کی خبر دینے کا مدار کس پر ہے؟ فائدے پر ہے۔ لا علی ما ذکروہ من التخصیصات التي يحتاج في توجیہاتها الى هذه التکلفات الرقیقۃ الواہیہ، نہ کہ ان باتوں پر جو نحویین نے ذکر کی، ان تخصیصات میں سے کہ جن کی توجیہات کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا تکلفات کرنے پڑتے ہیں، جس کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الرقیقہ یعنی کمزور، الواہیہ کمزور، ناقص۔ فعلی ھذا یجوز ان یقول، تو جب وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات مان لو کہ نکرہ کی خبر دینے کا مدار کس پر ہے؟ فائدہ پر ہے، اسی بات کو مانتے ہوئے یہ کہنا جائز ہے کوکبن انقض لحصول الفائدۃ، ستارہ جو کہ ابھی ٹوٹا ہے، ستارہ جو کہ کیا ہے؟ ابھی ٹوٹا ہے، لحصول الفائدۃ، کس کی وجہ سے؟ فائدے کی وجہ سے۔ یعنی فائدہ اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں فائدہ اس سے یہ حاصل ہو رہا ہے کہ اب یہ ایک عجیب بات ہے، اس کو سنتے ہی جو سامعین ہوں گے فوراً کیا ہوں گے؟ مخاطب کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ جو مخاطب تھا ان کو جو ہے نا اس سے پہلے کیا نہیں تھا؟ اس کا علم نہیں تھا۔ ولا يجوز ان يقال، اور یہ جائز نہیں ہے کہ یہ کہا جائے رجل قائم لعدمہ، فائدے کے نہ ہونے کی وجہ سے،
یعنی رجل قائم کہنا کیا نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں پھر بھی تعین نہیں ہوگی کسی کی۔ وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، اب یہ سارے اپنا تبصرہ کر رہے ہیں اس پر۔ علامہ جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قول اقرب الی الصواب کیا ہے، کس کے زیادہ قریب ہے؟ اقرب الی الصواب درستگی کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا؟ درستگی کے زیادہ قریب ہے۔ کیا معنی؟ کہ اس میں زیادہ تکلفات نہیں کرنے پڑتے، کہ جہاں آپ نے دیکھا کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو وہاں نکرت سے خبر دینا کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ جیسے وجوہ یومئذ ناظرہ، تو وجوہ بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے نا، اور مبتدا بن رہا ہے۔ پھر دوسرا اقربو کے لفظ میں اشارہ اس طرف ہے کہ ان کی بھی نفی نہیں کر رہے، انہوں نے یہ نہیں کہا وَهَذَا الْقَوْلُ صَوَابٌ، وَهَذَا الْقَوْلُ کہ یہی قول درست ہے، بلکہ کیا کہا؟ وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، کہ یہ جو محققین یعنی ابن دیان وغیرہ کا قول ہے یہ درستگی کے کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے۔ معنی کیا ہے کہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دوسرا والا ان کے نزدیک کیا ہے؟ زیادہ پسندیدہ۔